اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کی ہدایت اور ان کی کامیابی کے لیے ایک پاکیزہ شریعت، ایک سچا مذہب دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت خود سچے اور جس بابرکت اور مقدس ہستی جو جامع کمالات سید الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ کائنات، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سچی اور جس دین اور مذہب کو دے کر اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ دین کی سچا اور صادق ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دین اور یہ مذہب جس ذات سے آیا ہے، جس ذات کے پاس سے آیا ہے، وہ بھی سچے ہے۔ جو ذات جس کو لانے والی ہے، ہمارے سامنے پیش کرنے والی ہے، وہ بھی سچی ہے، اور خود یہ مذہب جس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، جس کا ہر حکم صداقت سے بھرا ہوا ہے، سچائی سے پر ہے، لہذا اس امت کے لیے یہ سزاوار نہیں، یہ گوارا نہیں کہ وہ سچائی کو چھوڑ کر جھوٹ کا راستہ اختیار کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، اس کی برائی ہمارے دلوں سے نکل چکی، اس کی قباحت ہمارے دلوں سے چلی گئی، اس کی سنگینی کو ہم کھو بیٹھے، جبکہ ہمارے دین کی بنیاد صداقت پر ہے، سچائی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صادق الامین ہیں، دین سچا ہے، اللہ رب العزت سچے ہیں، تو پھر اس دین کو اختیار کرنے والے، اس دین کے پیروکار، ان کے لیے بھی سچائی کا دامن ہر حال میں تھامے رہنا ضروری ہے۔ ہم سچے دین کے دعوے دار ہیں، اگر ہماری زندگی میں صداقت نہ ہو، سچائی نہ ہو، جھوٹ اور کذب بیانی ہماری زندگی میں ہو، تو پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، ہم اپنے دعوے کے خلاف اپنا عمل ثابت کر رہے ہیں۔ سچ یہ مومن کی پہچان ہے، سچ یہ مومن کی شان ہے، صداقت یہ مومن سچائی سے پہچانا جاتا ہے، سچائی کی نسبت ایمان والے کی طرف کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے زندگی میں سچ نہیں ہے، جھوٹ کی عادت ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان میں کامل نہیں، یہ عملی منافق ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ مومن اور منافق میں فرق یہ ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب مومن بات کرتا ہے تو سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جب منافق کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے میں خلاف کرے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ منافق کے پاس جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو پھر وہ اس میں خیانت سے کام لیتا ہے، جبکہ مومن کی یہ شان بتائی گئی کہ وہ امانت کو اچھے انداز سے، بھرپور طریقے سے، جس طرح اس نے امانت کو پایا تھا، اس چیز کو وہ شے ویسے ہی واپس کرتا ہے جیسے امانت رکھنے والے نے اس کے پاس رکھی تھی۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے
یہ عملی نفاق ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات اگر پائے جا رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں سے باز آئیں۔ سچ اور جھوٹ یہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے کہ سچائی ہوگی تو پھر ایمان ہوگا، اگر سچائی نہ ہوگی تو پھر نفاق ہوگا۔ یہ علامت بتائی گئی ہے کہ مومن کی علامتیں یہ ہیں اور منافقین کی علامتیں یہ ہیں۔ منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ منافق وہ شخص ہے جس کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، جس کو اسلام نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ منافقین اور کفار کے درمیان جو عذابات میں فرق ہے وہ بہت سنگین ہے۔ کفار کو جو عذاب دیا جائے گا اس سے کہیں گنا زیادہ منافقین کو عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ان کو جہنم کے ایک دم نچلے حصے میں، ایک دم تہے میں، اندرونی گہرائی میں انہیں ڈالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کے منافق ہوتے تھے۔ ایک اعتقادی منافق کہ دل میں کفر اور ظاہر میں اسلام ظاہر کرے، اور عمل میں بھی نفاق ہوتا تھا۔ یہ دو صفتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، عقیدے کا بھی نفاق اور عملی بھی نفاق پایا جاتا تھا۔ آج ہمارے درمیان اعتقادی نفاق تو نہیں ہے، ہم دل سے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا وہ ساری باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن عملی نفاق ہمارے درمیان موجود ہے۔ لہذا ہماری سچائی، ہماری تجارت جھوٹ سے بھری پڑی ہے، ہماری معاشرت جھوٹ سے بہت پر ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم معمولی باتوں پر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ وہاں جھوٹ کی بالکل ضرورت نہیں تھی، جھوٹ کی بالکل گنجائش نہیں تھی، جھوٹ کی وہاں اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ کسی چھوٹے بچے کو کوئی چیز دینے کا ہم اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے، کہ ہاتھ میں کوئی چیز، ہاتھ بند کر کے ہم اشارہ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، فلاں چاکلیٹ ہے، فلاں چیز ہے، یہ بتا کر، یہ تسلی دے کر، یہ لالچ دے کر ہم انہیں بلاتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتی، ہمارے ہاتھ میں پیسے نہیں ہوتے۔ کوئی چیز جس کی تسلی دی جا رہی ہے، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر بلا رہی تھی کہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، ادھر آؤ تو میں آپ کو دوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتا تو پھر یہ جھوٹ ہوتا، اس لیے کہ بچہ تو چھوٹا ہے، وہ مکلف نہیں ہے سچائی اور جھوٹ کا اور احکام شریعت کا، لیکن آپ تو مکلف ہے، آپ تو بڑے ہیں، لہذا آپ کو گناہ ہوگا۔ مذاق میں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا سہارا لینے سے منع فرمایا۔ چند مستثنیات ہے، چند ایسی چیزیں ہیں جہاں پر جھوٹ کی گنجائش ہے۔ دو قوموں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو رہا ہو، لڑائی ہو رہی ہو تو جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں گنجائش نہیں کہ ہم جھوٹ کا سہارا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولو اگرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ جھوٹ کی سنگینی کو بتانے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی جانیں جھونک دی، اپنی گردنیں کٹا دی، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچائی کو تھامے رہے، سچائی کا دامن پکڑے رہے، ہر حال میں پکڑے رہے، یہاں تک کہ انہیں سولیوں پر چڑھایا گیا، انہیں دیگوں میں گرم گرم پانی کے ڈالا گیا، انہیں طرح طرح کے عذابات دیے گئے، لیکن وہ ہر حال میں سچائی کو تھامے رہے، اس لیے کہ نجات جو ملے گی وہ سچ میں نہیں ملے گی، جھوٹ میں نجات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
सलासतुन ला युकल्लिमुहुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम। 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में बात नहीं करेंगे, ना उनकी तरफ देखेंगे और ना उनकी सफाई बयान करेंगे। उनमें से एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी तिजारत में झूठ का सहारा लेता है, झूठी कस्मों का सहारा लेता है, अल-मुनफ़िक़ सिलअतहु बिल-हलिफ़िल काज़िब, वो शख्स जो अपनी तिजारत में झूठ का सहारा लेता है, उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे आदमी की तरफ, ऐसे ताजिर, ऐसे मुसलमान ताजिर की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन नज़र रहमत नहीं फेरेंगे, अपनी निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखेंगे, उस पर रहम का करम का मामला नहीं फरमाएंगे। जबकि जो ताजिर सच्चा होता है, अमीन होता है, उसके बारे में अल्लाह के नबी खुशखबरी देते हैं, अत्ताजिर अस्सदूक़ुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। जो ताजिर सच्चा होता है, अपनी तिजारत को झूठ से पाक करता है, उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका मुकाम अंबिया के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा के साथ होगा। सच एक ऐसी नेमत है जो आदमी सच्चाई को इख्तियार करता है, हर हाल में सच का दामन थामे रहता है, वो सिद्दीक़ीन में लिखा जाता है। सिद्दीक़ीन ये अंबिया के बाद का मकाम है, इसके बाद दूसरे मकामात हैं। अंबिया के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो सिद्दीक़ का है, जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक़ इसी वजह से कहा जाता है कि वो हर मामले में सच्चाई को थामे रखते हैं, सच्चाई का दामन उनसे नहीं छूटता। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तिजारत को झूठ से पाक करें, सच्चाई को इख्तियार करें। हम अपने माशरे में झूठ से हम बाज आ जाएं, अपने बच्चों को सच्चाई की तालीम दें, हम जो भी वादा करें तो उसको पूरा करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।